بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاکم ہو تو ایسا۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں بارش ہوئی۔ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ایک مکان تھا جس کے پرنالے کا رخ جو تھا وہ مسجد نبوی کے صحن میں تھا۔ آنے والے جتنے بھی نمازی حضرات وہاں سے گزرتے تو اس پانی کے چھینٹے نمازیوں کے کپڑوں پہ گرتے۔ جب یہ ماجرا حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اس چیز کو نامناسب سمجھا اور نماز کے بعد اس پرنالے کو اس مکان سے کھیڑ دیا۔ جب اس مکان کے مالک آئے اور وہ مکان سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کا تھا، ان کی عدم موجودگی میں یہ پرنالہ اکھیڑا گیا۔ تو جب وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ پرنالہ موجود نہیں ہے اور پانی ٹپک رہا ہے، تو وہ انصاف لینے کے لیے وقت کے قاضی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں تشریف لے رہے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا۔ یہ وہ حاکم تھے جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی اور جن کے ایمان سے کیسر و کسرا کے جو محلات تھے ان کے ایمان کے خوف سے لرزتے تھے، اتنی ان کی دہشت تھی ان کے ایمان کی۔ لیکن اب یہ ایسا مسئلہ تھا، انصاف تھا اور ادھر ایک مقدمہ تھا ان کے خلاف اور ان کو حاضری دینی تھی، تو وہ بلا چون چرائے جب قاضی عدالت کا حکم آیا تو وہ سب کام کاج چھوڑ کے چلے گئے۔ جب عدالت پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ عدالت کے باہر رش لگا ہوا ہے، اندر مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باری کا باہر انتظار کرنے لگے۔ جب لوگ سارے چلے گئے، ان کی باری آتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر جہاں مدعا علیہ کھڑا ہوتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہے تو قاضی عدالت نے روک دیا ان کو کہ نہیں امیر المومنین، سب سے پہلے حق مدعی کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا مدعا پیش کرے، پھر اس کے بعد مدعا علیہ کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب پیش کرے، لہٰذا آپ خاموش رہیں، پہلے میں مدعی کی بات سن لیتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ انہوں نے کہا قاضی عدالت، میرا یہ پرنالہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ لگا ہوا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ پرنالہ ادھر ہی موجود تھا، لیکن آج میری عدم موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اس پرنالے کو اکھیڑا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ جب یہ ماجرا سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا جواب طلب کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اے قاضی عدالت، بات یہ ہے کہ اس پرنالے کا رخ چونکہ مسجد کی طرف تھا اور پانی اوپر سے جو گرتا وہ نمازیوں کے اوپر چھینٹے لگتے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پرنالے کو اکھیڑ دوں تاکہ نمازیوں کے اوپر یہ چھینٹے نہ گریں۔ اب یہ بات ختم ہونے والی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنا چاہا تو قاضی عدالت نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا اے قاضی عدالت، بات یوں ہے کہ یہ ایسے ہی تھا، میرے اس گھر کا جو نشان تھا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی سے لگایا کہ اس جگہ پہ آپ نے مکان تعمیر کرنا ہے۔ جب میرا مکان تعمیر ہوا، اب چھت کے اوپر پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لے آ کے مجھے کہنے لگے، اے میرے چچا، آپ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے پرنالہ نصب کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو میں نہیں کر سکتا، آپ میرے کاندھوں پہ آئیں اور آپ میرے کاندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ نصب کریں، میں نہیں کر سکتا یہ۔ حضور نے پھر مجھے حکم فرمایا آپ میرے چچا ہیں، لہذا میں حکم کو ادب سمجھ کے میں حضور کے کاندھوں پہ تشریف لے کے
मैंने ये परनाला नस्ब किया था और ये परनाला खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ही लगा था। जब ये बात खत्म हुई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के होश उड़ गए, रोने लगे, चीखने लगे कि मैंने ये क्या किया, ये तो हुजूर के हुक्म से ये परनाला लगा हुआ था, मैंने इसको क्यों उखेड़ा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास चले गए, फौरन उनसे कहा कि ऐ चचा जान मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये परनाला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाया हुआ है। लेकिन काजी अदालत को आप देखें, फिर फरमाया अब्बास आपका इसके पास कोई गवाह भी है कि ये परनाला हुजूर ने लगाया था। ये देखो बात तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन वक्त का काजी है, उधर वक्त का हाकिम, लेकिन मुकदमा है, उसको हल करना है। फरमाया हाँ मेरे पास इस चीज के गवाह हैं। हजरत अब्बास बहर गए, चंद अंसार साहबा को लेके आए और उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा काजी अदालत वाकई हम इस चीज के गवाह हैं कि ये परनाला तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नस्ब करवाया था। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अपने अब्बास को साथ लेके जाते हैं, फरमाते चचा जान अब आप ऐसा ही करें जैसे हुजूर ने ये परनाला लगवाया था। अब मैं नीचे खड़ा होता हूँ, आप मेरे कंधों पे सवार हो जाए और ये परनाला इधर लगा दें। मेरी क्या मजाल है कि मैं उस परनाले को यहाँ से उखेड़ूं जिसको नस्ब करने का हुक्म मेरे हुजूर ने दिया था। ये वो हाकिम था, ये वो अदालत थी, ये वो मुकदमा था कि जिस के ईमान के दबदबे और रौब की वजह से काफिरों पे इतनी वहशत होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उन्हीं के खिलाफ एक मुकदमा अदालत में पेश होता है तो वो एक हाकिम की हैसियत से नहीं बल्कि एक रियाया की हैसियत से खड़े होकर अपने उस मुकदमे को सुनते भी हैं और अपने उस मुकदमे का जितना भी वहां पे कार्रवाई होती है उसको सिद्ध के दिल से कबूल भी करते हैं। तभी तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदल व इंसाफ इतना था काफिरों को ये कहना पड़ा कि अगर कायनात में एक और उमर आ जाता तो क़यामत तक ये जमीन व आसमान इस्लाम से भर जाता। आज इस चीज की जरूरत है, हम अपने आप को इंसाफ के लिए, अदल के लिए पेश करें। अगर हम अपने आप के साथ भी अदल इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर किसी और से अदल इंसाफ का तकाजा भी नहीं कर सकते, वरना ये मत सोचना कि आपको इंसाफ मिले।